ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے ایڈا گیبلر کے اندر جو ٹرائنگولیشنز ہے کرداروں کی، اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کا ٹائٹل ہے ایڈا گیبلر ٹرائنگولیشنز بٹوین کریکٹرز، اور یہ ٹاپک پیج نمبر 47 پہ ڈسکس کیا گیا ہے. تو تھوڑا سا اس میں بتاتا چلوں کہ سیکوینس شاید ڈسٹرب ہوا، ایک ٹاپک پیچھے رہ گیا تھا، تو اس کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آج وہ جو رہ گیا تھا غلطی سے ویمن کا جو رول تھا اس کو میں نے ڈسکس کیا آج. تو آج کا یہ ہمارا آخری ٹاپک ہوگا، 2 ہی ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے. جینڈر رولز کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پیج 48 پہ جو ہے. اس کے بعد ہمارے پاس صرف 3 ٹاپکس رہ جائیں گے، 2 ٹاپکس رہ جائیں گے پیج 51 سے 54. یہ انشاءاللہ منڈے کو ڈسکس کریں گے. منڈے کو ہمارا اس کے اوپر آخری لیکچر ہوگا اس پلے کے اوپر. تو ابھی بات کرتا ہوں ٹرائنگولیشن بٹوین کریکٹرز اس پہ کہ 47 پیج پہ ہم رومانٹک ریلیشن شپس پورے پلے کے اندر جب وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں، اور ان کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ بھی دراصل ڈرامیٹک کلوئر کی طرف جاتا ہے. یعنی کہ ایڈنک ابسن نے کرداروں کے درمیان رومانٹک ریلیشن شپس کو ڈیولپ کیا. ہیڈا جو ہے نا ایک ٹرائنگولیشن جو ہے نا وہ کریٹ کرتی ہے، انیشیٹ کرتی ہے، تاکہ وہ باقی لوگوں کی فیٹ کو کنٹرول کرے، وہ پاور حاصل کرے، ان کے اوپر اختیار حاصل کرے کہ وہ ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کی اس کو کنٹرول کر کے، فیٹ کو کنٹرول کر کے ایک ٹرائنگل جو ہے وہ ہیڈا بناتی ہے. اب آگے بتاؤں گا کہ کیسے ٹرائنگل بنتی ہے. جج بریڈ جو ہے نا وہ ایک دوسری انسکسیسفل پیرالل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بناتا ہے، ہیڈا کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹو ہیڈاز اون پاور ایڈوانسنگ کریشن. ایک طرف وہ پاور بنا رہا ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے، ایک وہ تکون بناتا ہے، ایک یہ جو ہے نا وہ تکون بناتے ہیں. اچھا، تو ایک تکون دیکھ ابھی غور کیجیے گا کیسے بنتی ہے تکونیں. کہ ایک تکون کے اندر کیا ہے، ہیڈا ہے تو ہیڈا کے ساتھ جارج ٹیسمین اور تھیا ایلویسٹڈ ہے، جو کہ سوری یہ لاسٹ جو ٹرائنگل بناتے ہیں، تیسری ٹرائنگولیشن ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اور یہ کس لیے بناتے ہیں؟ ان اٹیمپٹ ٹو ری برتھ ایلیٹس مینوسکرپٹ. اب کیا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہاں پہ تکوینی ریلیشن شپس ہیں، تکوین کے حساب سے، مثلث کے حساب سے. پہلا جو ریلیشن شپ ہے اس پلے کے اندر وہ ہے ہیڈا ایلیٹ لوبرگ اور تھیا ایلویسٹڈ کے درمیان. اس کو دیکھیں آپ، میں نے بتایا نا یہ پہلا فرسٹ ریلیشن شپ کریٹ کیا. ہیڈا نے یہ ریلیشن شپ کریٹ کیا تاکہ وہ جو ہے نا ایلیٹ لوبرگ کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرے، اس کے اوپر اپنا اثر استعمال کرے، پاور کو استعمال کرے. ہیڈا کی جو پاور ہے ایلیٹ کے اوپر، وہ وہاں اس کا آپ کو ہنٹ بھی ملے گا. یہاں پہ ٹیکسٹ کوٹ کیا میں نے کہ سو آئی پور تھنگ ہیو نو پاور اوور ایٹ آل، سیکنڈ پیراگراف میں. اور ایلیٹ کہتا ہے کہ ناٹ ویئر دیٹس کنسرن. یہ چیز یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ایلیٹ کو جو ہے وہ اس کو کچھ مطلب ہیڈا کو کچھ نہ کچھ پاور حاصل ہے کچھ ایریاز میں، یعنی کہ وہ اس کے اوپر اثر رکھتی ہے، اثر و رسوخ رکھتی ہے. دیکھو کہ یہ ایک تکون ہے، اس پہ وہ تھیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور وہ لو کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے. اور یہ ایک رومانٹک ریلیشن شپ بھی موجود ہے کہ دونوں کسی نہ کسی طرح رومانٹیسائز کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ایلیٹ لوبرگ کو. ٹینشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہیڈا جو ہے وہ ایلیٹ لوبرگ کی اس نئی کامیابی سے جو ہے نا جیلس فیل کرتی ہے. اس وقت ٹینشن بنتی ہے کیونکہ وہ اس کو یہ پتا چلتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کامیابی اس نے اس کے بغیر حاصل کی، اور وہ چاہتی ہے کہ یہ اس کی جو ہے نا مطلب اس کی انسپائریشن سے وہ ایسا کام کرتا. تو یہاں پہ آ کے اس تکون کے اندر یہ چیز ہے کہ اب اس ریلیشن شپ میں ہوتا کیا ہے. غور کیجئے گا 3rd پیراگراف پہ ہوں کہ ہیڈا اور تھیا دونوں ایک مرد کی طرف جانا وہ مبذول ہے. ان دونوں کا ایک مرد ہی ان کا ٹارگٹ ہے. ان کا آپس کا جو ریلیشن شپ ہے 3rd پیراگراف میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ ہوسٹائل ہے، نفرت بھرا ہے. ٹھیک ہے، ہیڈا کے پارٹ پہ اس کے اندر نفرت
نفرت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بری ہے، کیونکہ ہیڈا جو ہے وہ تھیا سے حسد کرتی ہے اور wishing to be the red-headed pistol wielding woman standing between Eden Lobberg and me تھیا. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے اور ایلن ڈابر کے درمیان یہی عورت ہے. ہیڈا تھیا کی خوبصورتی سے بھی حسد کرتی ہے اور وہ اس کے بالوں کو جلانے کی دھمکی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس چیز سے بھی اس کو حسد ہے کہ اس نے کیسے ایلیٹ لوبرگ کے اوپر انفلوئنس کیا، کیسے اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اس کے کام میں بھی اپنا اثر استعمال کیا. لہذا ایک ہی رستہ ہے کہ ہیڈا ایک ہی رستے سے تھیا کو کنٹرول کر سکتی ہے کہ وہ ایلیٹ لوبرگ کو کنٹرول کریں. تھیا کی لائلٹی اور ڈیووشن، یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ ڈیو ٹو تھیاز لائلٹی اینڈ ڈیووشن کانسیکوینٹلی کنٹرول تھیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ ایلیٹ لوبرگ کو کنٹرول کرے گی تو ایلیٹ لوبرگ جب اس کے کنٹرول میں ہوگا، تھیا جو ہے وہ ایلیٹ لوبرگ کے ساتھ لائل بھی ہے اور ڈیووٹیڈ بھی ہے، تو وہ ایلیٹ لوبرگ کے ہر کام میں اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو یہ انڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کر لے گی. تھیا کو نتیجتاً وہ کنٹرول کر لے گی کہ اس نے جب ایلیٹ لوبرگ کو کنٹرول کر لیا. تو کہتے ہیں کہ تھیا اور ایلیٹ لوبرگ وہ دونوں ایک پرفیکٹ کمبینیشن میں ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن ٹینشن وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ جو ہے نا ان دونوں کے درمیان وہ جو مینوسکرپٹ ہے، جو ان کا کریٹو چائلڈ ہے، اس کو ہیڈا جلا دیتی ہے. ہیڈا اس ریلیشن شپ کی تباہی کی وجہ بنتی ہے. یہ پہلی ٹرائنگل ریلیشن شپ تھی، یہ پہلی ٹرائنگولیشن تھی کہ جہاں پہ ہیڈا کی انوالومنٹ ہے. یہ بھی اس ریلیشن شپ میں ان دونوں کو توڑنے کی ہی وجہ بنتی ہے. تو دوسرا ٹرائنگل ریلیشن شپ کون سا ہے؟ وہ جج نے بنایا، جج بریک نے بنایا. جج بریک نے جو ٹرائنگل ریلیشن شپ بنایا، اس کے اندر ہیڈا اور ٹیسمین، ہیڈا ٹیسمین اور جج بریک، یہ تین کردار ہیں. نیکسٹ پیراگراف پہ آ چکا ہوں، جو کہ اس پیج کے اوپر پیج 47 پہ 4th پیراگراف ہے. ہم نے اس سے پہلے فرسٹ ٹرائنگولیشن کی بات کی، اب ہم نے دوسری کی بات کرنی ہے، پھر ہم نے تیسرے ٹرائنگل کی بھی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹرائنگل کے اندر جو ہے وہ وہی رول پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے جج بریک، جو کہ پچھلی ٹرائنگل کے اندر ہیڈا نے پلے کرنے کی کوشش کی، اور جج بریک اس میں کامیاب نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ اس کو نقصان دینے میں جج بریک ڈائریکٹ کامیاب نہیں ہوتا. بریک اور ہیڈا دونوں ایک ہی سوشل سرکل کا حصہ ہیں، اور giving Brack an advantage over Tasman with Hedda, making it acceptable to her more readily as a result. ٹھیک ہے، تو یہاں ہیڈا کیا کرتی ہے، مینس کہ کہتا ہے کہ جج بریک اور ہیڈا دونوں ایک ہی سوشل سرکل کا حصہ ہیں، اور سوشل سرکل جو ہے وہ جج بریک کو جارج ٹیسمین سے زیادہ ایڈوانٹیج دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، یعنی کہ وہ اس کو زیادہ قابل قبول ہے. جج بریک ہیڈا کو ٹیسمین کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہے. آگے میں نے بات کی کہ جارج ٹیسمین جو ہے وہ، اس کو جارگن بھی بولا جاتا ہے، جارگن از انڈیبٹڈ ٹو بریک بٹ نو کانفلکٹ اکرز بیکاز دیز ٹو کریکٹرز فار ٹو ریزنز بٹوین دیز ٹو، کہ وہ اس کے ساتھ انڈیپٹڈ ہے، مطلب دونوں آپس ٹیسمین جو ہے وہ ہی از انڈیپٹڈ ٹو بریک، لیکن ان کے درمیان میں کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوتا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ بریک جو ہے وہ ہیڈا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں دیکھ رہا، اور جارگن جو ہے وہ نیویٹی کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے. ان کے درمیان کی جو ریلیشن شپ جج بریک جس پہ کام کر رہا ہے وہ پیورلی پلوٹونک ہے. ہیڈا ٹیمپٹس ہم بٹ از انویلنگ ٹو کمٹ ٹو دس ریلیشن شپ، کہ وہ اس کو پنساتی تو ہے، قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کو وی کین سے کہ وہ
اس ریلیشن شپ کے اندر وہ تیار نہیں ہے. جج بریک اسے خود کہتا ہے کہ ہم اس ریلیشن شپ کو ٹرائنگل کی بیس پہ بنا لیں, ٹرائنگل بنا لیں ہم, یعنی میں بھی ساتھ چلتا رہوں اور جج بریک بھی تمہارے ساتھ چلتا رہے. جیسے وہاں پہ 2 عورتوں نے ایک مرد, یہاں پہ ایک عورت کے ساتھ 2 مرد جڑے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ وہی ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے جو جج بریک کا, جو ٹرسٹ مین کا ریلیشن شپ ہے. جبکہ ہڈا جو ہے وہ she keeps the sexual tension high and doesn't end her relation with completely because she believes as long as she can keep him interested and at the same time not to submit, she can stay on the top of the power struggle with Bragg and manipulate him as well. کہ وہ سیکشل ٹینشن کو ہائی رکھتی ہے, یعنی کہ وہ اس کو پھنسائے رکھتی ہے, اس کو لارے لگائے رکھتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک وہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے اور جب تک وہ اس کے سامنے اس کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار نہیں ڈال دیتی تو اس وقت تک اس پاور سٹرگل میں وہ ٹاپ پہ رہے گی اور وہ اس کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے. دیکھیں جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ اوپر جو ٹارگٹ تھا دونوں نے اس کو استعمال کیا, یعنی کہ جج ایڈا نے کیا کہتے ہیں ہیڈا اور تھیا دونوں کا فوکس ایلیٹ لوبرگ تھا, تو دونوں نے اس کو, ایک نے کریٹو جو پرسپیکٹو میں استعمال کیا تو دوسرے نے اس کو ڈسٹرکٹیو جو ہے نا لائن کے اندر وہ لے کے چلا گیا. یہاں کیا ہے کہ یہاں پہ ایک عورت ہے تو 2 مرد ہیں, تو دونوں اس حساب سے ایک جو ہے اس نے تو قابو کیا وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ لو لیس ہے. تو وہ دوسری طرف جو دوسرے کے اندر وہ چیزیں سسٹین کر کے رکھنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ پھنسا رہے اور میں اس کے اوپر اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتی رہوں. فائنل ٹرائنگل نیکسٹ پیراگراف ہے جس پہ بات کروں گا ابھی کہ فائنل ٹرائنگل جو ہے نا وہ دیٹ واز میوچولی فارم بٹوین جارج ٹیسمنٹ اینڈ تھیا ٹو ری برتھ دا چائلڈ آف ایلیٹ اینڈ تھیا. یہ آخری ٹرائنگل اس کے درمیان بنتی ہے. اس میں آپ دیکھیں اس میں کون کون ہے, جارج ٹیسمن ہے, تھیا ہے اور ایلیٹ لوبرگ ہے. ایلیٹ لوبرگ فزیکلی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن سائیکولوجیکلی وہاں پہ موجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ آلدو کہ وہ ایبسینٹ ہے لیکن چائلڈ تو اسی کا ہے. یہ اس ٹرائنگل کے اندر 3 ہے نا, سوری یہ دوسری ٹرائنگل ہے, آئی ایم سوری ٹو سے کہ ادھر خیر وہ تو کریٹیوٹی تھی. اب یہ تیسری ٹرائنگل بنی, یہ جارج ٹیسمنٹ ایڈا اور تھیا کی تھی. جیسے وہاں پہ اس ایڈا جو ہے ایڈا تھیا اور لوبرگ تھے, تو یہاں پہ ٹیسمنٹ تھیا اور ایڈا ہے. ایڈا جو ہے وہ تھیا کے اس انفلوئنس پہ حسد کرتی جو اس نے جارج ٹیسمنٹ کے اوپر حاصل کر دیا, یعنی کہ اس کے خامن کو, اس نے پہلے اس کے محبوب کو قابو کرنے کی کوشش کی, اب یہ اس کے محبوب کو قابو کر رہے ہیں. دیکھیں ٹرائنگل چل رہی ہیں. پہلی ٹرائنگل میں ہیڈا جو ہے وہ تھیا کے محبوب کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے اس آخری ٹرائنگل میں اس کے ہسبینڈ کا اس کے ایک مرد اور 2 عورتیں ہیں. پہلے میں بھی 1 مرد اور 2 عورتیں تھیں, یہاں پہ بھی 1 مرد اور 2 عورتیں تھیں. یہاں پہ اپوزٹ ہے کہ یہاں پہ اس کا خامند ہے تو دوسری جو ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ مل کے وہ کریٹو رائٹنگ کرنا چاہتا ہے. تو ہیڈا کو اس چیز پہ بھی تکلیف ہے, اس کو اس پہ بھی حسد ہے اور وہ اس چیز پہ ناراض ہے کیونکہ اس سے وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ تھیا کا جب اس کے اوپر انفلوئنس ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ اپنا کنٹرول اپنے ہسبینڈ سے لوز کر جائے گی, اس کا وہ پاور لوز کر جائے گی. جبکہ ان دونوں کی جو شادی ہے وہ تو کنوینئنس کی شادی ہے, کمپرومائز کی شادی ہے, پیورلی کمپرومائز کی شادی ہے. بس ٹھیک ہے جی کنوینئنس کی شادی کر لی کہ ایک کو جو ہے نا شادی کرنی تھی اور اس کے لیے اور کوئی رستہ نہیں تھا تو اس نے کر لیا. وہ تو اتنا انٹیمیٹ نہیں ہے جارج ٹیسمنٹ, جارگن جس کو بولتے ہیں. اپنے ہنی مون میں بھی وہ اس نے وہ جو ہے وہ لائبریریز میں گھومتا رہا, ٹھیک ہے, پرانے جو کیا کہتے ہیں ریسرچز تھیں انہیں کو کاپی کرتا رہا. ہیڈا کے اندر بھی اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے, محبت کی فیلنگ نہیں کہ ڈونٹ یوز دا سینٹیمنٹل ورڈ اینڈ ٹیلنگ آنٹ جولی ٹو بی کوائٹ
when she mentions anything referring to the baby that links Jorgen and Hedda. देखो यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर एडा, थिया और जॉर्ज टेस्टमैन की इन्वॉल्वमेंट है। तो थिया यहाँ पे भी क्रिएटिविटी की तरफ जा रही है। वो उन दोनों का रिलेशनशिप तो एक उसी क्रिएशन की बेस पे था कि उन्होंने कोई चीज़ क्रिएट करनी थी। तो एडा को जब एडा का अपना नुकसान तो हो गया, नहीं कि एडा ने इसका नुकसान तो कर दिया, थिया का नुकसान तो कर दिया, तो अब उसकी अपनी बारी आ गई। अब वो अपने नुकसान की तरफ पहुंच गई है, तो उसका अपना नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका खामन उसी औरत ने काबू कर लिया जिसके महबूब को ये काबू करने की कोशिश कर रही थी। अब बात यह है कि वहाँ वो उसका एक्स लवर था, ये इसका हस्बैंड है, और थिया का वो लवर था, और इधर थिया यहाँ पे आ गई उसके जाने के बाद। तो सिचुएशन ये बन गई कि वहाँ उसके लिए रास्ता कोई नहीं बचा, कि उसने तो नुकसान पहले भी पहुंचाया और वो डिस्ट्रक्टिव है, नेचुरली डिस्ट्रक्टिव है, और वो तो उसी बेस पे, यानी कि रिलेशनशिप जो बना उन दोनों का वो उस मैन्युस्क्रिप्ट की बेस पे बना, उस मैन्युस्क्रिप्ट को ही जला दिया। ये लो भाई ख़त्म कर दो, ना रे बांस ना बजे बांसुरी। तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के एक्ट 4 तक ये सारी ट्राइंगल जो वो हेडा ने कंट्रोल करके रखी थी। पहली ट्राइंगल को हेडा जो है ना कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? वो इलियड लवबर्ग को वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसको अल्कोहल देती है ताकि वो थिया के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करे, कि थिया ने उसको जो है ना, और साथ साथ इलियड लवबर्ग की सोशल स्टैंडिंग को जब लोअर करे। देखो कैसे किया उसने, कि थिया उसको लेके जा रही है क्रिएटिविटी की तरफ, वो उसको नर्चर करी कि वापस वो अपनी फील्ड में आए और वो काम करे, वो क्रिएटिव राइटिंग अपनी करे। ये उसको कंट्रोल करती है, अल्कोहल उसके ऊपर इस्तेमाल करती है, अपनी सुपीरियरिटी मेंटेन करती है, कि ये उसको मैनिपुलेट करके दूसरे काम पे ले जाती है। सो सेकंड ट्रायंगल के अंदर हेडा जो है ना वो दोबारा कंट्रोल, यहाँ पे भी उसका कंट्रोल है। कैसे? कि वो जज ब्रैक को उन ताल्लुकात की इजाज़त नहीं दी थी जिसके लिए वो बड़ी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो तो चाहता है कि वो उसके साथ इलीगल नाजायज़ ताल्लुकात मेंटेन करे, तो ये उन ताल्लुकात की उसको इजाज़त नहीं देती। इट मीन्स कि उसने उसके ऊपर भी कंट्रोल हासिल किया हुआ है। तीसरा जो रिलेशनशिप है वो एक्ट 4 के एंड तक एक्टिव नहीं है। ड्रामेटिक क्लोजर डिस्प्ले का जो है ना, दैट इज नॉट कॉज्ड बाय ट्रायंगल्स देमसेल्व्स बट द ब्रेकडाउन ऑन हेडा's पावर बेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेडा एंड अदर कैरेक्टर्स। तीन उसने कड़ियां बनाई, तीन तसलीस बनाई, और मसला ही तब होता है कि जब वो इन सब के ऊपर अपनी पावर लूज कर देती है, तो अल्टीमेटली फिर वो यही फैसला करती है, डू इट ब्यूटीफुली, कि जब उसने पावर लूज कर दी तो उसके पास रास्ता कोई नहीं बचा। उसने कहा ना मैन्युस्क्रिप्ट जल गया, उसने कहा मेरे पास पुराने कागज के टुकड़े पड़े हुए, वहां से हम लिख के इसको दोबारा वो करेंगे। वहां पे भी वो पावर लूज कर चुकी, पहले ट्रायंगल के अंदर भी वो लूज कर चुकी। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल जज ब्रैक वाली ट्रायंगल में वो लूज कर चुकी थी, जब उसको पता चला स्कैंडल वाली जो बात है उसकी वजह से वो पावर, तो उसके पास अब ऑप्शन कोई नहीं बचता। सो पेज नंबर 47 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ के इलियड लवबर्ग को खुदकुशी करता है। ये खुद मतलब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने खुदकुशी कर ली, वो कि ये खबर एक र्यूमर होती है, वो एक एक्सीडेंटल डेथ का शिकार हुआ। हेडा जो है वो जैसे इलियड लवबर्ग निकलता है तो वो फिर उस ट्रायंगल को कंट्रोल नहीं कर सकती। इलियड मर चुका है और थिया जो है ना अब उस पावर में से निकल चुकी है। देखो तीनों के अंदर से अब थिया को उसने कैसे काबू किया? इलियड लवबर्ग के थ्रू काबू किया हुआ था। तो जब इलियड लवबर्ग ही मर गया तो थिया उसके काबू कैसे आएगी? वो कैसे काबू करेगी? मसला तो पावर का था, काबू करने का था। पहले ही ट्रायंगल के टूटते ही, यानी कि ट्रायंगल्स टूटना शुरू हो गई, टूटते ही आगे जो है ना वो टूटने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पहली ट्रायंगल टूटी तो सेकंड का भी जो है ना वो कंट्रोल की तरफ, हेडा सेकंड की तरफ पहुंची कि सेकंड ट्रायंगल में वो कंट्रोल करेगी। यहाँ पे वो उसको खौफ आता है, शॉक्ड होती है कि जब उसे पता चलता है कि जज ब्रैक को इस बारे में पता है कि जिस गन के साथ इलियड लवबर्ग को कत्ल किया गया वो गन दरअसल थिया की हेडा की थी।
جج بریک اپنی پاور کو مس یوز کرتا ہے اور وہ ہیڈا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کو اس ریلیشن شپ کی طرف لے کے جائے، اس تعلق کی طرف جس کی وہ ڈیزائر رکھتا ہے۔ وہاں پہ بھی ٹوٹ گیا، یعنی کہ وہاں حالات کیا پیدا ہوئے کہ وہ ریلیشن شپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیڈا، تو نہ ہی وہ ریفیوز کر سکے۔ تو لہٰذا وہ جو سپریمیسی کی جو پاور، جو سپریمیسی کی جو جدوجہد تھی، جو فائٹ تھی جج بریک اور ہیڈا کے درمیان، اس ٹرائنگل کے اندر پاور کی جو تھی، طاقت کی جو جدوجہد تھی، وہ جج بریک جیت چکا تھا، تو اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچتا، اس نے بالکل کچھ ہی کرنی تھی، لہٰذا وہ ٹرائنگل بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ تو لاسٹ پہ، خیر وہ ٹرائنگل تو لاسٹ پہ ٹوٹتی ہے نا۔ یہاں اسی ٹرائنگل پہ بات کر رہا ہوں، پیج 47 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ تھیا اور پھر جارگن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ مینوسکرپٹ کو دوبارہ ریکریٹ کریں گے۔ تو اب اس کو، یہ تھرڈ ٹرائنگل ہے جس میں تھیا، جارج ٹیسمین اور ایڈا ہیں، تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پاور ختم ہو چکی ہے اس کی، یہاں پہ بھی یہ لوز کر چکی ہے جارج ٹیسمین میں، جارج ٹیسمین تو اب تھیا کے قابو آ چکا ہے۔ تینوں، یعنی کہ تینوں ٹرائنگلز میں جب وہ پاور لوز کر گئی تو اس نے پھر، اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ شی ڈیسائیڈیڈ ٹو شوٹ ہر سیلف ان دا ٹیمپل۔ وہ کہتی ہے آئی وانٹ فار ونس ان مائی لائف ٹو ہیو پاور اوور ہیومن بینگز فیٹ، کہ میں زندگی میں ایک دفعہ یہ چیز چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کی تقدیر پہ میرا کنٹرول ہو، میں ان کو قابو کر سکوں لوگوں کو۔ اور اس کا جانا، اب وہ یہ جو کنٹرول ہے وہ اس کا اپنے باقیوں کے اوپر تو نہیں ہے، لیکن اس کا اس کے اوپر ضرور ہے، وہ جو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اوپر تو اس کا کنٹرول ہے، اس کی فیٹ کو تو وہ کنٹرول کر سکتی ہے نا۔ پیج 47 پہ لاسٹ پیراگراف بتا رہا ہوں کہ آئرونیکلی وہ خود کو مار دیتی ہے، خود کو مارتی وہ اس بیبی کو بھی ڈسٹرائے کر دیتی ہے، یعنی کہ آر پوٹینشیل پاور اوور اٹ، کہ وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کر دیتی ہے آخر کار۔ So by killing the baby, Hedda also destroyed the link between herself and Jorgen, the only person who would have saved her. جو آپس میں جو لنک تھا، جب اس نے اس کو مار دیا، یہ وہی خود کو مارنے سے اس نے جو ہے نا، اس بیبی کو مارنے سے، بائی کلنگ دا بیبی، ہیڈا نے وہ لنک بھی توڑ دیا جو جارج ٹیسمین اور اس کے درمیان تھا، اور وہ ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، الٹیمیٹلی دیٹ واز ڈسٹرائڈ، وہ تباہ ہو گیا۔ بچے کو تباہ کرنے کے ساتھ اس نے اپنا فیچر بھی تباہ کر دیا۔ لوگ جو ہے اس کو، ایلیا ڈبر کو اپنے بچے کی وجہ سے جانیں گے، ایڈا کے بارے میں کوئی نہیں یاد رکھے گا۔ یہ ڈرامیٹک لوئر ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈسٹرکشن جو ہے، مینوپولیشن، جب مینوپولیشن شروع ہوتی ہے تو تباہی ہوتی ہے، مینوپولیٹ کرنے۔ 3 ٹرائنگلز میں نے بتایا یہاں پہ، آپ غور کریں، جب آپ پلے دیکھیں گے تو آپ کو تینوں ٹرائنگولر ریلیشن شپ ملیں گے، کہ تینوں ٹرائنگولر ریلیشن شپ میں ہیڈا جو ہے وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہ رہی ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس ٹرائنگل کے اندر اس کی پاور نہیں ہے، اس کا کنٹرول اس میں نہیں ہے، وہ کنٹرول لوز کر چکی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تینوں ٹرائنگل جب لنک ہوتی ہیں تو ایٹ دا اینڈ وہ خودکشی کا آپشن استعمال کرتی ہے۔ تو یہاں یہ چیز بھی، یعنی کہ اس پرسپیکٹو میں، ٹرائنگولیشن کے پرسپیکٹو میں آپ اس کی جو خودکشی ہے اس کو آپ جسٹیفائڈ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو مینوپولیٹ کرے، قابو کرے، تو ٹرائنگلز بنائے آپ کے، ایک ٹرائنگل یہ ریلیشن شپ کی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، تینوں ٹرائنگلز میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ کنٹرولنگ ہے، اور وہ کنٹرولنگ پوزیشن سے جو ہے وہ سبسروینٹ پوزیشن کی طرف آنا نہیں چاہتی۔ دوبارہ اسی بات پہ جاؤں گا کہ نیو ویمن اینڈ اولڈ ویمن، اس کے درمیان میں وہ بیٹھی ہے نا، کہ اولڈ ویمن جو ہے وہ سب سروینٹ ہے، یہ نیو ویمن کی طرف جا کے نیو ویمن جو ہے وہ آزادی چاہتی ہے، وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے، جیسے اس نے کوشش کی، اور جب اس نے دیکھا کہ میں کنٹرول نہیں حاصل کر سکتی، اسکینڈل کے خوف نے اس کو مجبور کیا، اور الٹیمیٹلی اس نے بیوٹیفل ڈیتھ کا انتخاب کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک، اس کو دوبارہ غور سے پڑھیے گا انشاءاللہ، تب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ اگر آپ کا ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔